ایک کہانی 41واں حصہ سلیمان۔ پہلا سلاطین پہلا باب تا 11 باب اور دوسرا تواریخ پہلا باب تا 9 باب۔ اب عہد نامہ قدیم قاضیوں کے وقت کے بعد نبیوں اور بادشاہوں کے دنوں سے گزر رہا ہے۔ اب جب سلیمان کا وقت گزرتا ہے تو اسرائیل ایک ملک نہیں رہے گا، بلکہ شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودا میں تقسیم ہو جائے گا، اور سلیمان متحدہ ریاست کے آخری بادشاہ کے طور پر نمودار ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی اہل ایمان کا سفر دیکھ چکے ہیں، سلیمان کو بھی لازمی طور پر اپنے ذریعے یسوع مسیح کے ظاہر ہونے کو تلاش کرنا ہے۔ سلیمان بادشاہ بنتا ہے۔ داؤد بہت بوڑھا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے بہت کم وقت باقی ہے۔ تب داؤد کے بیٹوں میں سے ایک ابیسلوم کے بعد پیدا ہونے والے ادونیہ نے یہ کہتے ہوئے خود کو بلند کیا، میں بادشاہ ہوں گا، اور لوگوں کو جمع کیا، جس میں لشکر کا سردار یوآب اور ابیاتر کاہن شامل تھے۔ جانوروں کو ذبح کیا، کھایا پیا اور کہا، ادونیہ بادشاہ جیتا رہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ ساؤل اور ابیسلوم کی طرح ادونیہ کی شکل و صورت بہت اچھی تھی، لیکن خدا نے ادونیہ کو بادشاہ نہیں بنایا۔ ظاہری شکل میں اچھا ہونا غلط نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ خدا ہر ایک کے دل کو دیکھتا ہے۔ ناتن نبی نے سلیمان کی ماں بتسبا کے ساتھ مل کر داؤد کو یہ بتایا۔ داؤد نے صدوق کاہن، ناتن نبی اور لشکر کے سردار بنایا کو بلایا اور سلیمان کو اسرائیل کا بادشاہ بنانے کے لیے مسا کیا، اور ان سے سلیمان بادشاہ جیتا رہے کہنے کو کہا۔ آخرکار سلیمان بادشاہ بنا، اور ادونیہ اور اس کے تمام پیروکار جنہوں نے یہ خبر سنی بکھر گئے، اور داؤد نے اپنے آخری الفاظ سلیمان کے لیے چھوڑے، جیسا کہ ہم پہلے ہی درس 40 میں بیان کر چکے ہیں، اور اس راہ چلا گیا جہاں ہر انسان چلا جاتا ہے، وہ جو خدا کی بادشاہی کے لیے نااہل ہیں۔ جو ہی سلیمان نے اپنا اقتدار شروع کیا تو اس نے پہلے داؤد کی مرضی پوری کی۔ پہلے ادونیہ نے، جو ابیسلوم کے بعد پیدا ہوا تھا، خود ہی بادشاہ بننے کی کوشش کی۔ اس کو مرنا تھا کیونکہ داؤد نے سلیمان کو بادشاہ بنایا، لیکن اس نے بمشکل اپنی جان بچائی۔ تاہم ادونیہ ابیشاگ کو چاہتا تھا، جو ایک شونیمی عورت تھی، جو اس کے باپ داؤد کے پاس حاضر رہتی تھی۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی۔ اپنے باپ داؤد کی حرم کی خواہش کرنا داؤد کی بادشاہت کو چاہنے کا ایک عمل تھا، حالانکہ وہ بادشاہ نہیں بن سکتا تھا۔ ابیسلوم نے پہلے ہی یہ کام کر لیا تھا، لہٰذا ادونیہ، جس نے فضل کو فضل کے طور پر قبول نہیں کیا اور مسلسل دنیا کی پیروی کی، اسے مرنا ضروری ہے۔ دوسرا، ابیاتر ایک ایسا کاہن تھا جس نے داؤد کے ساتھ تکلیف اٹھائی تھی۔ تاہم اگر داؤد مصیبت میں سے گزر کر خود کو مزید جھٹلا دینے کی حالت میں چلا گیا تو ابیاتر، جو ایک کاہن تھا اور جانتا تھا کہ سلیمان بادشاہ بن جائے گا، دنیا کی طاقت کے حصول کے لیے ادونیہ کے ساتھ متحد ہو گیا۔ صدوق کاہن کے لیے مسابقتی زمین کی تزئین میں وہ ایک ہی کاہن کا خواہاں تھا، لہٰذا ابیاتر جلاوطن کیا گیا۔ یہ ایلی کے خاندان پر لعنت کی تکمیل بھی تھی۔ اس طرح جو لوگ خدا کا کام کرتے ہیں اور پھر بھی اس دنیا میں جگہ چاہتے ہیں، وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہیں۔ نیز جیسا کہ ہم نے پہلے درس 40 میں دیکھا تھا، داؤد نے سلیمان سے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو زندہ نہ رکھنا، اور یہ لوگ سلیمان کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اول، بغیر کسی وجہ کے یوآب نے ابنیر اور اماسا کو مارا، جو لشکر کے 2 سردار تھے اور اس سے نیک اور بہتر تھے۔ اگرچہ وہ داؤد کے ساتھ پریشانی کا شکار تھے، لیکن وہ ہمیشہ خود غرض رہا، دنیا کی چیزیں چاہتا تھا، لہٰذا یوآب، جو ادونیہ کے ساتھ ملا اور بہترین بننے کے لیے بنایا کو، جو اس کا حریف تھا، شکست دینا چاہتا تھا، خدا کی بادشاہی کے قابل نہیں تھا، لہٰذا یوآب بنایا کے ہاتھوں مارا گیا، جسے سلیمان نے بھیجا تھا۔ دوسرا، بنیامینی سمئی ایک شریر شخص تھا
وہ ایک مکار آدمی تھا جس نے جب داؤد کے پاس طاقت تھی کچھ بھی نہیں کیا۔ جب وہ مفرور ہوا تو اس پر لعنت بھیجی، اور جب اس نے بادشاہ کی حیثیت دوبارہ حاصل کی تو اس سے چاپلوسی کی۔ سلیمان نے سمعی سے کہا کہ وہ یروشلم کو نہ چھوڑے، اور بنیامین کے قبیلے کے نمائندے کے طور پر لازماً وہ بہت سے نوکر رکھتا ہوگا۔ لیکن وہ فرار ہونے والے 2 نوکروں کو ڈھونڈنے کے لیے یروشلم چھوڑ گیا، اور آخر کار سلیمان کے ذریعے بھیجے گئے بنایا کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایسا شخص بھی خدا کی بادشاہت کا اہل نہیں ہے۔ داؤد کا انتقال ہو گیا اور سلطنت سلیمان کی طرف نہایت مستحکم ہوئی۔ سلیمان کی طرف سے وہ لوگ جو خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہیں انہیں ہلاکیاں برخاست اور جلا وطن کر دیا گیا، لہٰذا انصاف اور صداقت پر عمل کیا گیا۔ سلیمان نے یوآب کی جگہ بنایا کو بطور لشکر کا سردار اور صدوق کو ابیاتر کی جگہ کاہن رکھا۔ مانگ میں تجھے کیا دوں۔ چونکہ ابھی تک ہیکل کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی ہے، لہذا سلیمان نے سب سے بڑی اونچی جگہ جبعون میں 1000 سوختن قربانیاں پیش کی۔ سلیمان کے ذریعے قربان کی گئی 1000 سوختن قربانیاں 1000 بار قربان نہیں کی گئی، بلکہ 1000 سوختن قربانیاں پیش کی گئی۔ اور رات کو خواب میں خدا نے سلیمان سے کہا، مانگ میں تجھے کیا دوں۔ تب سلیمان نے حکمت اور معرفت مانگی اور کہا، سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں۔ اور خدا اس خواہش سے خوش ہوا، اسی لیے خدا نے سلیمان کو ایک عقل مند اور ذہین دل عطا کیا، جس نے لمبی عمر، دولت یا دشمنوں کو شکست دینے کے لیے نہیں کہا، بلکہ صحیح اور غلط کے سننے اور تمیز کرنے کی دانشمندی مانگی۔ اور خدا نے دولت اور عزت بھی عطا کی جو سلیمان نے نہیں مانگی۔ سلیمان نے جو چیز مانگی وہ کبھی بھی اس دنیا میں زیادہ طاقتور زندگی گزارنے کے لیے حکمت کی قسم نہیں تھی۔ سلیمان کا سننے والا دل، سمجھدار دل اور دانشمندی اور ذہانت جو اس نے مانگا وہ یسوع مسیح کا دل اور خدا کا دل تھا۔ اس پر خدا خوش ہوا، لیکن شرائط تھیں۔ ہم میں سے بیشتر اس حصے سے محروم رہتے ہیں اور صرف اس دولت اور عزت کے بارے میں سوچتے ہیں جو سلیمان نے حاصل کی۔ لیکن خدا نے کہا، اور اگر تم میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا تو میں تیری عمر دراز کروں گا۔ خدا کے فضل اور صلیب کے اسی واقعے کے ذریعے خدا کی بادشاہی کے لوگ بننے کے علاوہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں چلتا ہے رہے ہیں۔ نیز جب ہم اس معاملے کو شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ سلیمان نے مصر کے بادشاہ فرعون سے رشتہ داری کی اور فرعون کی بیٹی بیعا لی۔ سلیمان داؤد نہیں تھا، اگرچہ وہ ایک جیسے ہی گنہگار ہیں۔ جیسے داؤد ہیکل نہیں بنا سکتا تھا لیکن سلیمان نے بنائی، ایسے ہی داؤد کے وسیلے سے ظاہر ہوا یسوع مسیح اور سلیمان کے وسیلے سے ظاہر ہوا یسوع مسیح مختلف ہیں۔ اگرچہ سلیمان کی بادشاہی سلیمان کے ہاتھوں میں مضبوطی سے قائم تھی، اس کی ایک لرزتی شروعات ہوئی تھی۔ وہ اس کی ماں ہے۔ خدا کی طرف سے سلیمان کو اس کا سمجھدار دل ملنے کے بعد ایک ہی گھر میں رہنے والی 2 خواتین آئیں اور کہا کہ 3 دنوں کے فاصلے سے ان دونوں کے بچے پیدا ہوئے اور ایک کا بچہ سوتے ہوئے مر گیا۔ تاہم شکایت کرنے والی ایک خاتون کے مطابق اس کا بچہ زندہ بچہ تھا، لیکن دوسری عورت کا دعویٰ تھا کہ زندہ بچہ اس کا بیٹا ہے۔ تب سلیمان ایک تلوار لایا اور کہا، زندہ بچے کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دو اور یہ 2 عورتوں میں سے ہر ایک کو دو، یہاں تک کہ اگر بچے 3 دن کے فاصلے سے ہیں تو ایک ماں اپنے بچے کو جان سکے گی۔ اور سلیمان بچے کی حقیقی ماں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر میں زندہ بچے کی اصل ماں اپنے بیٹے سے محبت کی گہرائی میں گئی اور اس نے بچے کو نہ مارنے کا کہا۔ تب سلیمان نے کہا،
جیتا بچہ اسی کو دو اور اسے جان سے نہ مارو کیونکہ وہی اس کی ماں ہے۔ اب سلیمان کی زندگی کے ایک حصے کے ذریعے دو خواتین کی آزمائش بائبل خدا کے لوگوں کے لیے خدا کی محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ تاریخ میں سزائیں ان کو ترک کرنے کی طرح لگتی ہیں، لیکن خدا کی شدید محبت ہمیشہ خدا کے لوگوں کو گلے لگائے گی۔ وہ تاک اور انجیر کے درخت کے نیچے سکون سے رہتا تھا۔ سلیمان کا وقت داؤد کے بعد امن کا دور ہے، جو یسوع مسیح کی مخصوص زندگی بسر کرتا تھا۔ اس سے مراد وہ وقت ہے جب یہ قاضیوں کے نجات دہندہ کی وجہ سے پرامن تھا۔ لہٰذا اب امن سلیمان کا نہیں بلکہ داؤد کی وجہ سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ روحانی سکون کا دنیاوی نقطہ نظر ہے کہ خدا کے لوگ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے بچائے جائیں گے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ اول، داؤد کی طرح سلیمان کی بھی اپنے ملک کے لیے انتظامی تنظیم تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی آبادی اتنی بڑھ گئی جیسے ساحل کے کنارے ریت ہوتی ہے، اور یہ ابراہیم اور یعقوب کے ساتھ خدا کے عہد کی تکمیل کا ذائقہ تھا۔ اور جب سلیمان زندہ تھا تو آس پاس کی قومیں خراج کے لیے آتی اور اس کے ساتھ سکون کا لطف اٹھاتی۔ ہر ایک کے پاس وافر مقدار میں کھانا ہوتا اور دان سے لے کر بیرسبا تک ہر ایک اپنی تاک اور انجیر کے درخت کے نیچے رہتا تھا۔ خدا نے سلیمان کو بڑی حکمت اور ذہانت سے نوازا اور اسے ایک وسیع دل اور عظیم حکمت عطا کی جو 3000 تمثیلوں اور 1005 زبوروں میں لکھی گئی تھی، اور اس میں پودوں، جانوروں، پرندوں، رینگتی ہوئی مخلوقات اور مچھلی کی بات کی گئی تھی۔ سلیمان کی ہیکل کی تعمیر۔ پہلے سلیمان نے ایک شخص سور کے بادشاہ ہیرام کے پاس بھیجا تاکہ خدا کی ہیکل کی تعمیر کے لیے دیودار کے درخت تیار کرے۔ ہیرام داؤد سے محبت کرتا تھا، لہٰذا اس نے سلیمان کے ساتھ کام کیا۔ اس کے علاوہ 2 دیگر لوگوں نے ہیکل کی بنیاد کے طور پر استعمال ہونے کے لیے پتھر تیار کیے۔ آخرکار اسرائیل کے سرزمین مصر سے باہر آنے کے 480 سال بعد اور سلیمان کے اسرائیل کا بادشاہ بننے کے 4 سال بعد زیو کے دوسرے مہینے میں سلیمان نے خدا کے لیے ایک ہیکل بنانا شروع کی اور ایسا کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اور خدا سلیمان کے پاس آیا اور کہا، یہ گھر جو تو بناتا ہے سو اگر تو میرے آئین پر چلے اور میرے حکموں کو پورا کرے اور میرے فرمانوں کو مان کر ان پر عمل کرے تو میں اپنا وہ قول جو میں نے تیرے باپ داؤد سے کیا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ترک نہ کروں گا۔ خدا کہہ رہا ہے تم جو ہیکل بنا رہے ہو، اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تم خدا کے کلام کو قائم رکھو۔ یہ ہیکل موریا پہاڑ پر بنائی گئی تھی جہاں ابراہیم نے اسحاق کو بطور سوختہ قربانی پیش کیا، اور اوریا کے کھلیان پر جہاں آبادی کی گنتی کے گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد داؤد نے خدا کو پوری سوختہ قربانی پیش کی۔ اس کے علاوہ سلیمان سور سے ہیرام پیتل کا کاریگر لایا، اور ہیکل کا کام مکمل کرنے کے بعد وہ خداوند کے لیے داؤد کا نذرانہ، چاندی، سونا اور سامان لایا اور ہیکل کے خزانوں میں ڈال دیا۔ اور جب کاہنوں نے خدا کے عہد کے صندوق کو داؤد کے شہر سے اٹھا کر اسے پاک ترین مقام میں رکھا اور باہر آئے تو خداوند کی ہیکل ابر سے بھر گئی۔ جب موسیٰ نے خیمہ گاہ بنانا ختم کیا تو بادلوں نے خیمہ گاہ کو ڈھانپ لیا اور خیمہ گاہ کو خدا کے جلال سے بھر دیا۔ یہ ہیکل کی تعمیر شروع ہونے کے 7 سال بعد مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سلیمان نے 13 سال تک اپنا محل تعمیر کیا۔ یہاں بھی کچھ الجھن ہے۔ یہ خداوند نے جیسا کہا ہے ہوگا۔
ہیکل تعمیر ہوئی اور سلیمان پہلے جماعت سے بولا۔ سلیمان نے کہا، خدا جس نے اپنے منہ سے میرے باپ داؤد سے کلام کیا اسے اپنے ہاتھ سے یہ کہہ کر پورا کیا۔ بار بار بات کرتے ہوئے نوح کی کشتی نوح اور اس کے خاندان نے فضل سے بنائی تھی اور بالآخر خدا نے بنائی تھی، اور موسیٰ کا خیمہ بھی مشہور اور نامعلوم کارکنوں کو خدا کی طرف سے روح القدس کے ساتھ بھرنے کے ذریعے بنایا تھا۔ اسی طرح خدا نے سلیمان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سلیمان کے ذریعے سلیمان کی ہیکل کو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور داؤد کو بتایا کہ وہ خود اس کو بنائے گا۔ اگر میں خداوند سے اس ہیکل میں اور اس ہیکل کی طرف رخ کر کے دعا کروں۔ خداوند کی قربانگاہ کے آگے سلیمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور دعا کی۔ سلیمان نے کہا، خداوند تیری مانند اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر کوئی خدا نہیں۔ خدا اپنے بندوں سے عہد باندھتا ہے جو پورے دل سے خداوند کے حضور چلتے ہیں اور ان پر فضل کرتا ہے۔ لہٰذا تو نے اپنے بندہ میرے باپ داؤد کے حق میں وہ بات یاد رکھی جو تو نے اس سے کہی تھی، یہ سچ ہوئی۔ اور اس ہیکل میں خدا کے نام کے ساتھ اس نے خدا سے ان کی دعا کی اور ان کی التجا کو آسمان سے سننے اور ان کے مقصد کو برقرار رکھنے کے لیے دعا کی۔ خدا سلیمان کی دعا کے ذریعے انسان سلیمان کو نہیں بلکہ آنے والے مسیحا یسوع مسیح کو ظاہر کر رہا ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے اور یسوع مسیح میں جو حقیقی ہیکل بن کر آئے گا خدا کی بادشاہی کے لیے پیش کی گئی دعا تھی۔ یہ توبہ کی التجا کی دعا کے سنے جانے اور پوری ہونے کے لیے تھی۔ سلیمان نے جو دعا کے بعد اٹھ کھڑا ہوا کہا کہ اس کے دیے تمام اچھے وعدوں میں سے ایک بات بھی خالی نہیں گئی، لہٰذا ہمارا دل خداوند ہمارے خدا کے ساتھ پوری طرح سے وابستہ رہے تاکہ وہ اس کے فرمانوں پر عمل کرے اور اس کے احکامات کی تعمیل کرے جیسا کہ اس وقت ہے، اور 14 دن تک 22,000 بیل اور 1,20,000 بھیڑوں کو سلامتی کی قربانی کے طور پر قربان کیا گیا۔ خداوند کی ہیکل کو مخصوص کیا اور جو کچھ خدا نے اپنے بندہ داؤد اور اس کی قوم اسرائیل کے لیے کیا تھا وہ دل میں خوش اور مسرور تھے۔ اپنے نام کے لیے مخصوص کی گئی ہیکل کو مسترد کیا۔ جب سلیمان اور بن اسرائیل کے ذریعے ہیکل کی تعمیر کی تقریب ختم ہوئی تو خدا جباؤن پر سلیمان کو پھر دکھائی دیا اور بنائی گئی چیزوں کو دوبارہ یقینی بنا دیا۔ خدا اس ہیکل کو تقدس بخشے گا اور خدا کا نام ہمیشہ کے لیے رکھے گا۔ خدا کی آنکھیں اور دل ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اگر سلیمان اپنے دل کا کامل اور درست کر کے خدا کے قوانین اور فرمانوں کی پاسداری کرتا ہے جیسے داؤد نے کی اور خدا کے حضور چلا اور جیسے خدا نے سلیمان کو حکم دیا، اور وہ خدا کے قوانین اور احکامات کی تعمیل کرے تو اس کا تخت مضبوط ہوگا۔ اور اگر وہ بنی اسرائیل کے سامنے لائے گئے خدا کا فرمان احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے اور وہ دوسرے خداؤں کی عبادت کرنے اور ان کی پرستش کرنے جاتا ہے تو وہ اس ملک سے کٹ جائے گا جو خدا نے اسرائیل کو دیا تھا، اور یہاں تک کہ یہ ہیکل جسے خدا نے اپنے نام کی خاطر مقدس کیا ہے خدا کی طرف سے رد کر دی جائے گی۔ ایک بار پھر خدا کہہ رہا ہے، تم جو ہیکل بنا رہے ہو اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تم خدا کے کلام کو قائم رکھو۔ بعد میں ہیکل اور اس کے شاہی محل کے علاوہ سلیمان نے فرعون کی بیٹی کے لیے ملو اور جزر، تمام شہر پناہ اور اپنے رتھوں اور اپنے گھوڑوں کے لیے شہر، اور اس نے یروشلیم میں، لبنان میں اور تمام مملکت میں جہاں اس کی حکمرانی تھی جو کچھ بھی تعمیر کرنا چاہا بنایا۔ اس کی دنائی سننے کو اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ سبا کی ملکہ سلیمان کی شہرت کے بارے میں سن کر آئی۔ جب سبا کی ملکہ نے سلیمان، شاہی محل اور بہت سی دوسری چیزوں کو دیکھا تو وہ مغلوب ہو گئی اور کہا کہ سلیمان کے لوگ خوش نصیب ہیں۔ لیکن سبا کی ملکہ وہیں رک نہ گئی اور خدا کی تعریف کی۔
وہ سلیمان سے ملنے آئی، خدا سے ملاقات کی۔ بادشاہ کے آئین کے مطابق سبا کی ملکہ کو اشیاء دینے کے علاوہ سلیمان نے اس کی خواہش کے مطابق اس کے سوالات کے جوابات دیے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ سبا کی ملکہ جس نے اس وقت خدا کو جانا تھا ضرور کلام سے استفادہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبا کا علاقہ ایتھوپیا کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، اور سبا کی ملکہ کے دنوں سے ہی خدا کی منادی ایتھوپیا میں ہوئی۔ وہ یروشلم کا مستقل دورہ کرتے رہے، اور یسوع مسیح کے اوپر اٹھائے جانے کے بعد ایتھوپیا کا خواجہ سرا جو رسولی دور میں یروشلم آیا تھا، یسایہ کا صحیفہ پڑھا اور سمجھا اور فلپس سے بپتسمہ پایا۔ یسوع نے جنوب کی ملکہ کے طور پر سبا کی ملکہ کا حوالہ دیا جو سلیمان سے ملنے آئی تھی اور خدا سے ملاقات کی۔ تاہم سبا کی ملکہ کو چھوڑ کر ساری دنیا کے لوگ سلیمان کی حکمت کو جو خدا نے دی اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے مختلف تحائف لائے۔ خداوند کو دیکھے بغیر صرف سلیمان کو دیکھنا جو برکت کا موضوع ہے حماقت ہے، جیسے سورج کو نہ دیکھنا پر چاند کی روشنی دیکھنا، چاند کی تعریف کرنا لیکن چاند کو نہ دیکھنا، اور صرف چاند کی طرف انگلی کو اشارہ کرتے ہوئے ہی دیکھنا۔ سلیمان کی دولت اور شان و شوکت۔ سلیمان کے پاس بھاری مقدار میں سونا تھا، لہٰذا کہا جاتا تھا کہ سلیمان کے دور میں چاندی اتنی قیمتی نہیں تھی، لہٰذا یروشلم میں یہ عام طور پر پتھر کی طرح استعمال ہوتی تھی۔ اور کثرت کے سونے سے سلیمان نے سونے کی ڈھالیں بنائی جو جنگ میں استعمال کے لیے نہیں تھی، اور ہاتھی دانت کے ساتھ ایک تخت بنایا اور اسے خالص سونے سے منڈا۔ یہ خود نمائی اور خود انکشافی تھی، یہاں تک کہ سلیمان کے پیالے تمام سونے کے تھے۔ اس کے علاوہ سلیمان کے رتھ میں 40,000 تھان، 1400 رتھ اور 12,000 سوار تھے۔ خدا نے یقیناً موسیٰ کو بتایا تھا کہ جو بادشاہ بن جاتا ہے اس کے پاس بہت سے گھوڑے نہیں ہونے چاہیے، اور داؤد نے سلیمان سے کہا جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل، اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو۔ اور خدا نے بھی یہ کہہ کر بات واضح کی، اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسے تیرے باپ داؤد چلتا رہا تو میں تیری عمر دراز کروں گا۔ اس دنیا میں سلیمان کا امن و استحکام مسلسل غیر محفوظ دکھائی دیتا ہے۔ یہ دوہرا معیار ہے جو سلیمان کے ذریعے ظاہر ہوا۔ ایک طرف خدا کی بادشاہی جو داؤد کے ساتھ شروع ہوئی، سلیمان کے زمانے میں ایک رجحان کے طور پر ظاہر ہوئی، اور دوسری طرف اگرچہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اس طرح سے قائم ہوا تھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پر بنایا گیا ملک ایک غیر مستحکم ملک ہے۔ خدا نے موسیٰ کو یقیناً بتایا تھا جو بادشاہ بن جاتا ہے اسے زیادہ چاندی اور سونا جمع نہیں کرنا چاہیے، لیکن سلیمان اپنی دولت اور وقار کو داؤد کی طرح چھوڑ نہ سکا، اور ایک ایسے شخص کی طرح زندگی گزاری جس نے اس زمین پر اپنی دولت اور شان و شوکت سے لطف اٹھایا تھا۔ عورتوں نے سلیمان کا دل پھیر دیا اور سلیمان خدا سے دور ہو گیا۔ فرعون کی بیٹی کے علاوہ سلیمان نے بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کی۔ سلیمان کی 700 بیویاں اور 300 حرمیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے منظم شادی میں رکاوٹ تھیں، جو تاریخ میں عام سی بات ہے، لیکن سلیمان ان سے محبت کرتا تھا۔ خدا نے واضح طور پر کہا تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی، لیکن سلیمان ان سے محبت کرتا تھا۔ جب وہ پہلی بار سلیمان سے شادی کرنے آئی تھیں تو وہ شاید ان معبودوں کو لے آئی تھیں جن پر وہ یقین کرتی تھیں، اور پہلے تو وہ شاید ان کی سر عام سے عبادت نہیں کر سکتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہوں نے سر عام غیر معبودوں کی پرستش کی، اور آخر کار سلیمان اس نقطہ تک چلا گیا جہاں وہ بھی ان کی پرستش کرنے لگا۔ خدا 2 بار سلیمان کے سامنے ظاہر ہوا اور اس سے کہا
کہ وہ دوسرے معبودوں کی پیروی نہ کرے، لیکن سلیمان نے خدا کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ اس طرح سلیمان کی سلطنت جو غیر محفوظ تھی بالآخر تقسیم ہوگی۔ ایک بار پھر اس کی وجہ گناہ تھا اور خدا اسے سزا دے رہا تھا۔ خدا اب سلیمان کے دشمنوں کو رہا کر رہا ہے، جنہیں سلیمان کی طاقت نے نہیں بلکہ خدا نے باندھا تھا، اور انہیں سلیمان کے خلاف کرے گا۔ اب بائبل سلیمان کے بعد الگ ہونے والے شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودا کے بادشاہوں کی کہانی سنائے گی۔ سلیمان اس دنیا میں 40 سال تک بادشاہ کی حیثیت سے ان چیزوں کا لطف اٹھانے کے بعد جن سے وہ لطف اندوز ہو سکا فوت ہو گیا۔ اگرچہ کوئی بھی کامل نہیں ہے، خدا کے جوش کی کہانی، خدا کی بادشاہی کو ظاہر کرنے اور یسوع مسیح کو ان کی زندگی کے حصوں کے ذریعے ظاہر کرنے کی کہانی اب آہستہ آہستہ تاریخ کے آخری باب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا خدا کی بادشاہی کی کہانی جو واضح ہوتی ہے جاری ہے۔